بابا جی فرماندے سن کسی ماں نے اے دے ورگا پتر نہیں جمنا، اے وہ کتاب ہے۔ تے جہلم دے اندر سور بیٹھ کے کہندا ہے کہ کتابوں کا خدا ہو رہا ہے، بابوں کا خدا ہو رہا ہے، کتاباں بھی تے بابیاں نے لکھی ہیں۔ مسئلہ ایک مسئلہ جو تو انو سمجھ آ گیا، میرے آن دا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ نماز دے اندر 100 خیال آ جائے اور خیال مناسب نہ ہوئے نماز نہیں ٹوٹتی، بیٹھے بیٹھے ایک باری خیال آ جائے حضور تو بعد نبی آ سکتا ہے، بندہ کافر ہو جائے گا۔ اتنا نازک مسئلہ ہے، تائیں میں انہوں اصال ثواب کیتا ہے کہ خیال آ جائے کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، بندہ کافر ہو جاندہ ہے، انہیں تو نبوت دعویٰ کر چڑھیا۔ حضرت تاجدار گولڑا پیر سید میرے علی شاہ صاحب نے کہنا مناظرہ کرنا ہے، آپ نے فرمایا آجا، تو مناظرہ کس موضوع تے کہنے لگے آمنے سامنے بیٹھیں گے تے جڑا جلدی جلدی قرآن دی تفسیر لکھ لوے گا انہوں مان لویں گے کہ حق دے اتے ہوئے، تے پیر صاحب فرمان لگے چبلا زمانے دا جڑا جلدی لکھے نا وہ نبی نہیں ہوندہ، وہ تو منشی ہوندہ ہے۔ فرمایا اے کڑی گال لے کہ بھئی جڑا جلدی لکھے انہوں حق تے مان لویں گے۔ فرمایا تو آ لاہور داتا صاحب دی نگری دے اندر پیڑ پاندے ہیں، آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، فرمایا میں قلم نو حکم دیاں گا، قلم خود رسول اللہ دیا شانہ لکھے گی، اینج گال کر شاباش۔ فرمایا اینج سامنے قلم رکھیں گے، قلم نو توجہ دیاں گے، تے وہ تو کوئی نہ آیا چونکہ تنبیہ گلی ہو گئی ہو دی گال سن کے، انہیں کہ اے دے تے کون پورا اترے۔ خیر اگلے دن محفل ہوئی بادشاہی مسجد دے اندر، تے پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی ہوتے، حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب بھی ہوتے، تے آپ تقریر کرنے لگے تے ایک بابا کھلو گیا، انہیں کہا بادشاہ ایڈی وڈی گال کر چھڑی نے کہ قلم نو کہوں گے کہ قلم لکھے، تے جے قلم نہ لکھ دی تے تسی کی کر لینا سی۔ پیر صاحب نے فرمایا تو پہ بہ کے چٹے کتے نہیں، تینوں ساڑھی گل ہی نہیں سمجھ آئی۔ انہیں کیا کی مطلب؟ فرمایا ہے جڑا میرے لیے گلاں کر رہا سی یہ خود نہیں سی کر رہا، کل رات حضور نے مینوں اپنا جمال وکھایا تے سرکار نے فرمایا میرے لیے تگڑا ہو کے گل کریں، تو تے خالی قلم دی گل کیتی ہے نا، اگر مرزا ایتھے آ جاندہ ہے تے کہندہ ہے مردے زندہ کر، فرمایا میرے لیے اسی تیری گل نو پورا کر دے مردے زندہ کر چھڑاں گیا تھے۔ اے بھی کوئی گل ہوئی بھائی؟ حضرت پیر پھر سارے مناظرے کر کے سارے جواب دے کے جدو مسئلہ حل نہ ہویا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب دی رگے غیرت پھڑک اٹھی، فرمایا ان 24 گھنٹے نے بس، فرمایا 24 گھنٹے دے اندر جے او نہ گیا تو پھر جماعت علی سچا نہیں نے، تو 24 گھنٹے تو پہلے جہنم دے اندر ڈائریکٹ پہنچ چکیا سی۔ میں اتنی گال نے جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی محبت اللہ ہر ایک نو نہیں دیندہ ہے، چون چون کے دیندہ ہے۔ سکا چاچا ہے ابو لہب، حضور نے فرمایا لیس بینی و بینہو قرابتن، سکا چاچا ہے، حضور نے دے بارے فرمایا نہ او میرا کچھ لگدا نہ میں او دا کچھ لگدا۔ تو او فارس چو مدائن دے اندرو روم دے اندرو حضرت سلمان فارسی 250 سال دی عمر دے اندر جی 250 سال عمر پائی، پونے 300 سال عمر پائی حضرت سلمان فارسی نے حضور دے صحابی ہیں۔ 200 سال دی عمر تو بعد آپ نے کلمہ پڑھیا تے ایتھے وے لاکھ جناب 200 سال عمر ہوئی ہے آپ دی، اس تو بعد آپ نے آ کے کلمہ پڑھیا تے جڑا سکا چاچا حضور نے فرمایا نہ میرا ہے کچھ لگدا ہے نہ میں دا کچھ لگدا، تو جڑا روم تو چلیا حضور نے انہوں نے ویک کے فرمایا سلمان مننا اہل البیت، فرمایا جی میں حسن حسین اہل بیت ہی چوئن یہ میں سلمان فارسی بھی اہل بیت ہی چوئے بھائی۔ اے اللہ ہر ایک نو نہیں دیندہ اپنے حبیب دی محبت، گال یاد رکھو ورنہ میں گال سوچ دا بھائی اے جڑی انچ مولوی تے بڑے گھٹ بیٹھیں، ان میں صوفی ان میں پیر ان میں مشائخ بہت کم بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ رات کو 12 بجے یہ لوگ اپنے آقا مولا سے اظہار محبت کے لیے اس گئے گزرے دور کے اندر اس جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کی حالت ہے پونے 1500 سال کے بعد اگر آپ بن دیکھے اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں پھر ابو بکر صدیق کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ ان کی محبت تو ایتھے تن پتہ خبر آندی ہے اسپتال دے اندروں
ECG برابر ہو گئی, بندہ فوت ہو گیا. ہارٹ فیل ہو گیا, بندہ فوت ہو گیا. برین ہیمریج ہو گیا, بندہ فوت ہو گیا. کینسر ہو گیا, بندہ فوت ہو گیا. گردے فیل ہو گئے, بندہ فوت ہو گیا. پھیپڑے کام کرنا چھٹ گئے, بندہ فوت ہو گیا. اے موت دی وجہ ڈاکٹر لکھ دین. دنیا دے اندر ایک عاشق ایسا گزریا جدے بارے چ امام حاکم نے لکھیا, فرمایا کان سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے پوچھا بھئی ابو بکر صدیق نو کی ہو گیا, او کو دنیا تو کیویں انہاں دا وصال ہویا؟ فرمایا ابو بکر دا وصال تاں ہویا کہ حضور دی جدائی برداشت نہ کر سکے. این دا سبب کیدا ہے جی, حضور دی جدائی نہ. اور معاذاللہ ایتھے تے جناب اے تے کہندن جی انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے. میں کہ تو انگوٹھے چومن نو روندا ہے, تو بدر جانا سی. اگر تو حضور دے دور چوندا تو بدر جانا سی. تو انگوٹھے چومن دی تو کہندے میرے ورگے نے. تو ویکھیا نہیں, تو کہندے میرے ورگے جنہاں نے ایک جھلک ویکھی او کی کہندے سن واحسن منک لم تر قط عینی. یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. تو نہیں ویکھیا, کہندہ میرے ورگن. مولا علی ویکھ کے فرمانے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کہندے حضور ورگا سونا نہ کوئی پہلے ہویا نہ کوئی بعد وچ ہو سکدا ہے. تو ویکھیا نہیں ہے تو کہندے میرے ورگن. تے جڑے ویکھ لون او کہندے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ. تو ویکھیا نہیں تے کہندے میرے ورگن. تے جنہاں نو ایک جھلک نصیب ہوئی او کہندے کیا خوب سجن دی اکھیاں نے, جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے. او تو اجی میرا محبوب نہیں ڈٹھا, جنوں ویکھ کے چن وی شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے. جے او رخ تو نقاب ہٹاوے, جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھدا پھلاں دی شان ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے سونا کجل سہاوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. جے او کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ پھل جاوے. علم خدا نے اتنا دیتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اتنی دیتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچوں دی جڑا آوے اوہی وک جاوے. اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے ہور نہ. اے دیکھو سو گئے وچ مدینے. اے مائی صاحبہ تواڈے سامنے تشریف لے کے آئیاں. ایک مائی دی میں بھی تانوں گل سناواں. اس مائی دی عمر 110 سال ہے جی. کنی جڑے محفل شریف وچ آئے انہاں نال گل کر رہے ہیں. جڑے گھروں وعدہ کر کے آئے ہو کہ اللہ دی قسم نہیں بولیں گے انہاں تو علاوہ. کنی عمر ہے جی؟ تے نا ہے انہاں دا حضرت ربیع بنت معوذ. تے انہیں جو حضور دی بارگاہ لے کے گئیاں, انہیں ایک مٹھی دے اندر جو لے کے تو حضور دی بارگاہ پیش کیتا. تو حضور کتنے کریم ہیں. یہ کریم ہے ایسے سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دونوں عالم وہ امیدوار آئے. انہیں جو لے کے حضور دی بارگاہ گئیاں تو حضور نے بکاں پر کے سونا عطا فرمایا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا, یہ کہتا دے کچھ نہیں سکتے. ایک کلمہ پڑھن تو بعد کہندا ہے دے کچھ نہیں سکتے. اور احد شریف دے اندر ایک بندہ بغض دے اندر انہیں کلمہ نہیں پڑھا, حضور نو ویکھیا نہیں ہے, حضور نو شہید کرن واسطے گھروں نکلیا تے سرکار دے سامنے دی سواری رک گئی. تو کہنے لگے آپ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا جن کو شہید کرنے آئے ہو میں وہی تو ہوں. تو کوڑے تو اتر کے فوراً کہنے لگا حضور اگر میں کلمہ پڑھ لوں آپ مجھے کیا دیں گے؟ جنہیں کلمہ پڑھے وہ کہندہ دے کچھ نہیں سکتے. تو جنہیں نہیں پڑھیا وہ دا یقین ہے کہ وہ کہندہ کلمہ پڑھ لو تو نبی خالی نہیں موڑ دا. انہیں کیا حضور اگر میں کلمہ پڑھ لوں مجھے کیا دیں گے؟ حضور نے فرمایا فلک الجنت, جنت ہے, ایسا تو تھلے گال ہی کوئی نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عتیق بخاری شریف کی حدیث ہے. میں تو ان کیا کتابیں چکنا مشکل کام نہیں ہے, دیکھو یہ بڑا آسان کام ہے. لیکن نہ علماں وچ پھسا ملہ نہ لمبے پینڈے پا ملہ. کوئی یار دی گل ہونی چاہیے جی. ہاں بس یار دی گل کرو تے جلدی جلدی حضور دی بارگاہ چ اے بندہ یار دیاں گلاں کرے نا تے پھر اے کتاباں پھر پیچھے رہ جاندیاں, بندہ آگے نکل جاندا ہے. پر شرط ہے کہ نسب صاف ستھرا ہوئے تے ماما صدقے یا رسول اللہ دیاں لوریاں دین والیاں ہون. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دا نام آوے تے محفل انج ہو جاندی. خواجہ غلام فرید
کوٹ مٹھن والے حج دا موسم آپ رستے جا رہے ہیں حج دے اتے رستے ڈکیتی ہو گئی ڈاکوؤں نے آپ نو بن لیا آپ دے جتنے شرکا سن جڑے نال رفیق سن سنگی بیلی ان سارے کو سارا کچھ کھو لیا تو 2 دن دا سفر مدینہ طیبہ دا باقی ہے تو خواجہ صاحب اتھے رک گئے انہوں نے سارا کچھ کھو لیا تے زیادہ راوی لے لیا خواجہ صاحب انہوں کہنے لگے ڈاکو نظر آیا فرمان لگے کہ یار جو تسی اپنا کام کرنا سی ہو تے کر لیا نے تو ان 2 دن دا سفر ہے مدینہ طیبہ دا تو کوئی شارٹ کٹ رستہ دسو سی جلدی مدینہ پہنچ جائیے حضور دی بارگاہ دے اندر تو ڈاکو میں لگدا سننی سی عقیدے دا ورنہ جے دوجا ہوندا کہنا مدینہ کی لین چل لے ہو حج تے مکے ہوندا ہے وہ ڈاکو سننی سی انہیں کہ اچھا اے پہاڑی نظر آ رہی نے اے دوتے چڑھ کے تھلے اترو گے کھبے ہو کے نال ہی سجے ہو کے کھجوراں لا درخت نظر آن گے نے باغ تے نال ہی مدینہ شریف تے خواجہ صاحب دے ایک مرید نے بھی نہیں کہ حضور راوی جھوٹا ہے کدھر غلط ہی نہ کہہ رہا ہوئے تو مان لے انہوں نے خواجہ صاحب اگے آپ دے مرید پیچھے پہاڑی تے چڑھے لوکیشن لائی اتر کے کھبے ہو کے سجے کھجوراں لے درخت نال ہی مدینہ طیبہ تے سیدھا حضور دے مواجہ شریف دے سامنے جا کے یار دی گالے نو کہنن ہاتھ بن کے کہنن یا رسول اللہ تیرے بدوی لٹیندے ہیں کٹیندے ہیں مریندے ہیں پر جھڑ تو پہلا مدینے بھی پہنچیندے ہیں کوئی یار دی گال کرے تے صحیح یار لٹیندے ہیں کٹیندے ہیں مریندے ہیں پر جھڑ تو پہلا مدینے پہنچیندے ہیں میں اس لٹن کٹن پٹن تو قربان یا رسول اللہ کوئی ہوئے حضور دا کوئی غلام کوئی یار دی گال کرن علاتے ہوئے یار توڑے قصور شریف دے حافظ صاحب 1929 دے اندر تم سیالوی صاحب نے بھی پرانی گال سنائی میں بھی تو انہوں پرانی گال سنا رہے ہیں 1929 دے اندر اکتوبر دا مہینہ ہے غازی صاحب دا وصال ہو گیا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ تے ایک قصور تو سیدھا میانی صاحب غازی صاحب دی قبر دے اتے جا کے انہوں نے مراقبہ کیتا تے حالت سامنے آ گئی تے غازی صاحب نو حافظ صاحب پوچھن لگے جی حضور ایک سوال ہے تواڈے کولوں فرمایا پوچھو ان کے جی سناؤ جی رات نو جدوں منکر نکیر آئے تے کی سوال تے کی جواب ہوئے تے غازی علم الدین شہید ہس کے کہنے لگے یار ساڈی قبر وچ تے آئی کوئی نہیں کیا جی سارے دی قبر وچ آندے تواڈی قبر وچ کیوں نہیں آئے تے غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان لگے کہ اے آ کے پوچھنا سی نا تیسرا سوال کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل داسو ترکھانے دا منڈا حضور دے بارے چ کی کہندا رہے ہیں تے فرمان لگے علم الدین شہید حافظ صاحب جڑے قصور علیہ سن انہاں نو فرمان لگے بادشاہ جدوں فرشتیاں نے مینوں پوچھنا سی حضور دے بارے چ کی کہندا سے تے میں اے کفن وچوں اپنی گردن انج کٹ کے دس دینی سی رسے دا نشان لگیا ہے نا حضور دے نا تے جان دے آیا باقی میرے کولوں کی پوچھن آ گئے ہو نکیرین بھی کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی یار دی گال کرو یار دی گال دے اندر ہی سارا کچھ ہے عبداللہ بن عتیق بخاری شریف دی حدیث سنا رہے ہیں آپ مارن گے گستاخ رسول نو یہ بڑا وڈا کام ہے یہ آرے کولو نہیں لیندہ اللہ تعالیٰ یہ دے واسطے بھی خون چون ساریاں چیزاں چیک ہوندی ہیں لیبارٹری دے اندر حضرت عبداللہ بن عتیق بخاری دا واقعہ بخاری شریف تے لیکن بخاری شریف پڑھن واسطے ضروری ہے کہ کنیکشن جڑا نا امام احمد رضا محدث سے بریلی دے نال جڑیا ہوئے ہاں اے بخاری شریف نو سمجھن واسطے ضروری ہے کہ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب تاں جا کے کدھرے کوئی بخاری دیاں 1-2-4 گلاں سمجھ آ جاون کیوں کہ بخاری دے اندر 7,500 حدیث ہے تے امام بخاری فرماندے ہیں اس وہابیاں نے بھی اپنی کتاباں چ لکھیا جا کے پوچھ لو انہاں کولو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے ہیں میں ہر حدیث لکھن تو پہلے وضو کیتا فضول خرچی ہے یا نہیں سانو کہندے بہتر نہیں سی جڑا لنگر تسی اتھے پکایا غریباں نو دے چھڑ دے پیسے میلاد کروا رہے ہو تو بہتر نہیں کہ آپ بیوہ کو دے دیں آپ نے میلاد کا جلسہ کر دیا بہتر نہیں تھا کہ آپ یتیموں کی شادیاں کروا دیتے میں نے کہا ٹیلی فون کون سا رکھا ہوا ہے کہتے ہیں آئی فون 16 تو میں نے کہا بہتر نہیں ہے کہ بیچ کر غریبوں کو پیسے دے دو گھر میں فریج کتنے کا ہے 2.5 لاکھ روپے دا بہتر نہیں بیچ کے کسی نو دے چھڑو گھر میں قالین ایران کے رکھے ہوئے اور تقاضے سنیوں کو لو کر دیں میں نے کہا دفاع پاکستان کانفرنس تم کرتے ہو تو بہتر نہیں ہے کہ جتنے پیسے ادھر لگتے غریب تسی سنیاں نے تو انہیں دا ایک گلا بھی مکا چھڑیا سنی کے اندر ویاہ بھی کرا چھڑیں گے لیکن جو مرضی ہوئے نبی پاک دا میلاد ضرور منانا ہے ایسے
کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہا تو انا ہے، ساڑیاں ہاتھاں دیاں لکیراں ویکھ، ساڈی قسمت وچ لکھیا ہے کہ حضور دا میلاد کرنا چاہیدا ہے۔ اور یہ جو بات کسی کے ذہن میں آئے، کچھ چونکہ درس نظامی والے بھی ہمارے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے ذہن میں آئے کہ سخت بات کیوں ہوتی ہے، سخت بات پر بھی میں آپ کو دلیل دوں۔ فتاوی رضویہ شریف بیٹا نکالو، یہ 15ویں جلد اعلیٰ حضرت امام محدث بریلی امام جن کا یہ سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت، آپ اس کے صفحہ نمبر 87 کے اوپر ابحاث اخیرہ میں لکھتے ہیں، کسی نے کہا حضور سخت تقریراں کرو گے، بندے گھٹ ہو جان گے، مقتدی چھٹ جان گے، مرید گھٹ ہو جان گے، نذرانے کم ملیں گے، اور منجی بھی نہیں آئے گی، چاول بھی نہیں آن گے، گندم بھی نہیں آئے گی، باجرہ بھی کوئی نہیں دے گا، مدرسے دا نظام کی میں چلے گا، کیوں بند ہو جائے گا، دالاں نہیں آن گیاں، سبزیاں نہیں آن گیاں، اپنے بیگانے ہو جان گے، ایویں تسی سخت تقریراں کری رکھ دے ہو۔ تو حضرت مجدد اہل سنت کشتہ عشق رسول حضرت امام احمد رضا، آپ نے صفحہ نمبر 87 کے اوپر جملہ لکھا، فرمایا چپ کر، غلط مشورے نہیں دیتے، اور نال فرمایا بغیر فیس تو بھی مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ کہا جی آپ سخت تقریر کرتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری ڈیوٹی سرکار نے خود لگائی ہوئی ہے، یہ بارگاہ رسول سے میری ڈیوٹی لگی ہے کہ میں سخت تقریر کروں۔ ان کا جی اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے فائدہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ کا دشمن ہے اس کا سینہ چرتا ہے، اور گنبد خضرا میں مصطفیٰ جان رحمت خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ لو جی عبداللہ ابن عتیق گستاخ نو مارن ٹر گئے، تو مار کے نا جدوں آئے سہری دا ٹائم سی تے سیڑیاں سن، تے آپ نو پتہ نہ چلیا کہ سیڑیاں جی بقایا نہ، آپ نے سوچا سیڑیاں مک گئی ہیں، اندھیرا سی، تے آپ نے پیر تھلے رکھیا تے آپ دی لٹ ٹوٹ گئی، ڈگ گئے، لٹ ٹوٹ گئی۔ خالی جی ایک نہ کڑول پہ جائے تے بندے نو تکلیف ہوندی، آپ دی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، او بخاری کہ ہر حدیث لکھن تو پہلے امام بخاری نے وضو کیتا، فرماندے غسل کیتا، 2 نفل پڑھدا سا، پھر حضور دا جڑا ممبر شریف ہے مدینہ طیبہ، فرماندے ریاض الجنہ دے اندر جا کے اس طرح میں سر رکھ لیندا سا، مینوں حضور دی زیارت نصیب ہوندی سی، سرکار کولو پوچھدا سا حضور اے حدیث لکھ لواں، حضور فرماندے سن حدیث لکھ لا تے میں بخاری چ حدیث لکھ لیندا سا۔ 16 سال دے اندر امام بخاری نے حدیث لکھی ہے، تے ایتھے لات دے تے لات رکھ کے تے خالی وال لمبے کر کے تے حدیث نہیں نہ آندی۔ جے وال لمبے کرن نال حدیث آندی تے پھر مدرسے کیوں بڑھائے نے؟ یہ شفا شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، کان مالک اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینحنی، امام مالک کے سامنے جب کوئی حضور کا نام لیتا آپ کا سر انور ایسے جھک جاتا۔ 1200 سال پہلے، 1250 سال پہلے کا واقعہ، حضور کا ایسے امام مالک کا سر جھک جاتا۔ آج بھی آپ مدینہ طیبہ بقیع شریف میں آرام کر رہے ہیں، کسی نے کہا حضور آپ ایسے ایسے کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا واللہ لو رأیتم ما رأیت لما انکرتم علی ما ترون، فرمایا اللہ کی قسم ہے جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھو، تم بھی ایسے کیا کرو۔ وہ کہنے لگے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا 30 سال سے زائد عرصہ ہو گیا کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات میں مجھے حضور کی زیارت نہ ہوئی ہو۔ اگر ان کو زیارتیں ہوتی ان کی شکلیں ایسی ہوتی، دسو انہاں دی شکلیں ایسی ہوندیاں۔ 110 سال دی عمر ہے حضرت ربیع بنت معوذ دی مائی صاحبہ تے تابعی آ کے انہوں کو جتھے بیٹھن، ہاں غیب نہیں جانتے ہمارے جیسے، اچھا پتہ کچھ نہیں تھا، درود و سلام نہیں سنتے، کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھنا چاہیے، فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، کہیں مردہ بخشا نہ جائے، ٹھیک ہے یہ نہیں کرو، بس ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے، اکڑ کے رہنا چاہیے تاکہ ابلیس خوش ہوتا رہے۔ یہ ساری انہاں دی تقریراں بس اللہ ہی اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، دیکھو نا 17ویں سپارے کا آخری رکوع، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون اللہ من دون اللہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، مچھر دا پر ہی نہیں بنا سکتے، میں کہا سی کدوں کیا داتا صاحب پر بنا دیں، ساڈا تے دعویٰ ہی نہیں۔ لیکن اگر یہ قرآن ہے تو اور بھی قرآن ہے، جو مکھی کا پر نہ بنائے وہ تو غیر اللہ ہے،
لیکن قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک 2500 میل تخت بلقیس دور پہ آئے تے حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی جناب آصف بن برقیہ حضرت سلیمان نے کیا تخت چاہیے ہے، انہیں کیا میں لے کے آواں گا، آپ نے فرمایا کتنی دیر دے اندر؟ 2500 میل دور ہے، 4 مہینے 2 مہینے جان دا 2 مہینے آن دا سفر ہے۔ آپ نے فرمایا ہوتے ہیں شہر دے باہر پہنچ گئی ہے، یعنی سمجھو کنگن پور تو بھی اگے آ گئی ہے، اے بالکل باہر کھلوتی ہے، اس تو پہلے وہ دا تخت چاہیے ہے۔ انہیں کیا حضور میں لے کے آواں گا، فرمایا کنا ٹائم؟ انہیں کیا آنکھ بند کر کے کھولو تخت تواڈے قدماں چ ہوئے گا۔ اے قرآن تواڈے پیو نے پڑھنا ہے؟ میں اپنی تقریر کے ایک ایک جملے ایک ایک حرف کا خود ذمہ دار ہوں، بعد میں یہاں کے امام صاحب اور خطیب صاحب سے کوئی بڑ بڑ نہ کرے، میں موجود ہوں، جنہیں گل کرنی ہے کرے، اسی تے جتھے جانے یہی سوچ کے جانے آخری واری جا رہے ہیں، بھائی گل ختم ہے۔ باقی مسئلہ رہ گیا روٹی پانی دا، تے میرے گھر دے اندر روٹی امام حسن دا صدقہ تے پانی امام حسین دا صدقہ ہے۔ جاؤ اے قرآن کے نے پڑھنا ہے، جڑا پر نہ بنا سکے او تو غیر اللہ ہوندہ ہے، لیکن جڑا تخت بلقیس انج کر کے لے آئے او ولی اللہ ہے۔ تے قوم موسیٰ نے کیا پانی چاہیے ہے، آپ نے یہ نہیں کہا غیر اللہ سے مانگ رہے ہو، اللہ سے مانگو۔ قوم موسیٰ کہتی پانی چاہیے، آپ سے مانگ رہی پانی چاہیے ہے، ہاں جی پانی، ڈنڈا لے کے آؤ، ڈنڈے تو بغیر کام نہیں چلتا نے۔ ہاں انہوں نے کہا پانی، فرمایا ڈنڈا، ڈنڈا کڑے آپ نے پتھر دے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ پہلا سپارہ 7واں رکوع، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، آپ نے ڈنڈا ماریا پتھر دے ہوتے 12 چشمے نکل آئے۔ تسی مارو ذرا سارے ڈنڈے جا کے، ٹیم موڑ الہ آباد سارے نو کو ڈنڈے کٹ کے مارو، ذرا مارو ڈنڈے، جتھے مرضی سونے تو سونا ڈنڈا مارو، بلکہ بھارت کو لو بھی منگوا لو۔ جڑے تڑیاں لاندے سن انج کر دیاں گے انج کر دیاں گے، میں کہنا جدوں بندہ بہت تھکیا ہوئے نا انڈیا دا ٹی وی ویکھ لوے، خبراں، ہاں خبراں ویکھ لو انڈیا دیاں، اتنے لکھیا لاہور ہم نے فتح کر لیا ہے، بگ نیوز لاہور فتح ہو گیا ہے۔ میں کہا تسی کہندے لاہور فتح ہو گیا، ہم تو اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں دلی دے ہسپتالوں دے اندر تواڈے مریض مر رہے ہون گے، ڈاکٹر کہہ جان گے انہوں نے لاہور لے جاؤ، انہوں نے نہیں بچنا نے۔ ڈنڈے مارو انہوں سارے کو، جنہوں نے جڑے کہندے نا بخاری اللہ ہی اللہ، انہوں کو ذرا ڈنڈا مارنا پھر تیرے نال گل کرتے ہیں، تے پانی چاہیے ہے۔ ایویں بور والے نو 2-2 لاکھ روپیہ دیندے ہیں، مار ہاں ڈنڈے تے۔ جڑا پر نہ بنائے او غیر اللہ، جڑا تخت لے آئے او ولی اللہ، جڑا ڈنڈا مار کے پانی دے چشمے جاری کر چھڑے او کلیم اللہ۔ تے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام، 87 سال دی عمر دے اندر پتر دیتا اللہ نے ابراہیم پاک نو، تے آپ نے دا نا جناب اسماعیل رکھیا، انہاں دی عمر 12-13 سال ہوئی، تو کہنے لگے بیٹا میں رات نو خواب ویکھیا، انہوں نے کہا جی کی خواب؟ فرمایا انی اذبحو کا میں خواب ویکھیا میں تینوں ذبح کر رہے ہاں، تو اگو پتر نے نہیں کہا جے منگیا کیوں نے، جے ذبح ہی کرنا سی نے۔ انی اذبحو کا فانظر ماذا ترى، ذبح کر رہا ہوں تو بیٹے تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا یا ابت افعل، حضور پٹی بھی بن لو، تے ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، چھری چلانا تہاڈا کام ہے، صبر کر کے وکھانا میرا کام ہے۔ اے قرآن تہاڈے مامے نے بیان کرنا ہے، تے آپ نے چھری چلائی 1 واری 2 واری 3 واری چھری، اور چھری اتنی تیز تھی کہ وہ لوہا کاٹتی تھی، لیکن وہ حضرت اسماعیل کی گردن پر نہیں چل رہی۔ پھر شروع تو سبق، جڑا پر نہ بنائے غیر اللہ، تخت لے آئے ولی اللہ، ڈنڈا مار کے پانی دے چشمے جاری کر چھڑے کلیم اللہ، لوہا تے پتھر وڈن علی چھری جے دے اتے اثر انداز نہ ہو سکے او ذبیح اللہ، تے 40 دن تے 40 راتاں حضرت ابراہیم خود اگ دے اندر رہے، اگ آتے آپ دے کرتے نو نہ جلا سکی، او ابراہیم خلیل اللہ
ساری کائنات ڈوب گئی، ایک کشتی بچی رہی، اور وہ وکیلی یا ارض ابلعی ماء کی و یا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی، اور وہ جودی پہاڑ کے اوپر جا کر اس نے بریک لگائی، ساری دنیا ڈوب گئی، پوری کائنات غرق ہو گئی، ایک کشتی بچی رہی۔ کیوں؟ نوح نجی اللہ جڑا پر نہ بنائے غیر اللہ، ڈنڈا مارے پانی کٹ دوے کلیم اللہ، اور 40 دن 40 راتاں اندر روے اگ کچھ نہ بگاڑ سکے، او ابراہیم خلیل اللہ چھری کچھ نہ بگاڑ سکے، اسماعیل ذبیح اللہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، ٹھوکر مارے مردہ زندہ کر دے وہ عیسیٰ روح اللہ، اور ایک سجدہ کر کے پوری امت بخشوا چھڑے محمد الرسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، توجہ، جنہاں دے ذاتی ہاتھ ہیں، ذاتی کرائے تے نہیں لے کے آئے، وہ ہاتھ کھڑا کرو، ذاتی ہاتھ، ذاتی ہاتھ، ذاتی ہاتھ، کرائے تے جڑے نہیں لے کے آئے یا جڑے کدھر رکھ کے نہیں آئے، اپنے ہاتھ ذاتی۔ میں تو حضور دیاں شانہ سنے، اللہ دے بندے ہو تہاڈا تے نعرہ ہی انج دا ہونا چاہیے کہ کدھر مرزائیاں دے گھر کوئی بال جم رہا ہوئے اون جی ڈر کے مر جائے۔ تاجدار ختم نبوت، جے تو انہوں پتہ جے ہے میں سخت تقریر کردہ کہا دلی بلائے نے جلون جلو تے سخت تقریر کردے تاں کہ ہجڑیاں کو لو نہیں پڑھیا، مولوی خادم رضوی کو لو پڑھیا ہے۔ میں تو انہوں اپنا شجرہ علم دستا، میں حدیث پڑھی حضرت امیر المجاہدین کو لو، انہوں نے حدیث پڑھی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ازہروی صاحب کو لو، انہوں نے پڑھی محدث کبیر مولانا غلام رسول رضوی علیہ رحمہ کو لو، انہوں نے پڑھی حضرت محدث اعظم پاکستان کو لو، انہوں نے پڑھی حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا کو لو، انہوں نے حدیث پڑھی امام احمد رضا کو لو۔ تو کیڑا امام احمد رضا ایتھے آپ دی روح ایتھو نکل دی جی، بابیوں کو لو پوچھ لو پرانے کو لو، جدو موت آن دی نا پہلے ایتھو نکل دی ہے، تے ایتھو موت جدو آ رہی ہوں دی نا جی نکل رہی ہوں دی روح، تے قرآن کہتا ہے ذالک ما کنت منہ تحید، اے میرے بندے ایس موت دی وجہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرا لبیک نال کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایس موت تو ڈر کے کہہ رہے ہیں کہ میں ختم نبوت دی گل نہیں کر سکتا، ذالک ما کنت منہ تحید، ایتھو روح نکل رہی، آپ دیاں 5 دیاں حضرت سیدی اعلیٰ حضرت دیاں تے ذرا ویکھنا نا انہاں دے سنو، بیٹیاں دے نا سنو، پھر تو انہوں پتہ چلے اہل بیت دا غلام امام احمد رضا کنہ وڈا ہے۔ میں بیٹی دا نا لینا ہے تو انہوں نا پسند آئے، سبحان اللہ، نا جنہوں نا پسند آئے اٹھ کے دفع ہو جائے تو پہلی بیٹی دا نا کنیز حسن، این جدی گال نہیں، میں ناریاں نوریاں نہیں لواندہ ہوندہ، ایک کوئی 2 لواندہ، پر نارے دلیراں لے، تے دلیر بندہ پتہ ہے کیوں میں ہوندہ ہے؟ سردائیاں پی کے، کشتے کھا کے، آدھ رڑکا پی کے، نا اقبال کہندہ دل سے عشق او توانا می شبد، اقبال کہندہ بندہ دلیر ہی ہو دوں دا جدوں حضور دے نالن نے واہ پیار کرے۔ ہاں اے کنیز حسن تے آواز بڑی اچھی، سبحان اللہ بڑی اچھی آواز، میری تقریر استے نہیں، میں تو انہوں تہاڈی تاریخ یاد کروا رہا، پہلی بیٹی دا نا کنیز حسن، تے اپنے وڈیاں دا ذکر آوے تے پاکستان انڈیا دا میچ ہو رہا ہوئے نا تے جدوں آؤٹ ہوندہ ہے تے لوکی انجن کر دیں تو اسی حضور دے نام دے ہوتے ہاتھ اے کدوں کام آنے نے، آج بھی کام نہ آئے بھائی، دیکھو اے پگڑی ہے جی، اے میں بطور کفن بھی نال رکھ دا، وڈی پگڑی ہے، ساری دنیا نے پگڑیاں بچائیں، آج کسی دی پگڑی دا ذکر نہیں ہے، بابا جی نے پگڑی قربان کی تھی، نعرہ لگتا ہے بابے دی پگڑی دی بھی کیا بات ہے، بابے دی پگڑی دی بھی کیا بات ہے۔ کنیز حسن، اولی بولو، اور اولی، اور اولی، اے قبلہ رضوان صاحب قوم دا مزاج اٹھا ہے، نیگیٹیو کو وہ تے پوزیٹیو، سیدھی خال کرو انہوں نے اور سمجھ آن دی، یہ مطلب ہے تو اڑنا لے، اچھا اور اولی۔ دوسری بیٹی دا نا کنیز حسین، تیسری دا نا کنیز حسنین، چوتھی دا نام مصطفی بیگم، پنجویں دا نام مرتضی بیگم، بیٹے دا نام حامد، دوسرے دا نام مصطفی، اپنا احمد رضا،
اور والد گرامی نکی علی خان تے اگے جڑے دادا جان رضا علی، کہتے ہیں اعلی حضرت شیعہ تھے، شیعہ تھے، نام کی میں دے رکھیں شیعہ تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے. سنو پھر اعلی حضرت کیا کہتے ہیں، اصدق الصادقین سید المتقین. کہتے ہیں انہیں شیعہ تھے. سنو اعلی حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا حضور ایک جملے میں صدیق اکبر کا مقام بیان کریں، تو اعلی حضرت کہنے لگے ایک جملے میں یہ ہے کہ پوری مخلوق میں حضور جیسا مرشد کوئی نہیں اور ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں ہو سکتا. لو ہن سواد نے ایک بندہ کہنا اعلی حضرت دا رنگ کالا سی، حالانکہ ہیں آپ میں کیا ہوئے کنداری پٹھان، آج تک میں پشاور بھی گیا میں نہیں پٹھان کوئی ویکھیا کوئی کالا ہوئے. اصل گل یہ نہیں کہ اعلی حضرت دا رنگ کیویں دے سی، اصل گل یہ جڑا اعلی حضرت انہاں نوں ٹیکا لایا ہے نا، وہ ٹیکے دی باں بڑی دور تک گئی ہے تے ایتھے روح نکلی جی تے آپ نے بلایا اپنے ایک شاگرد نوں، انہاں دا نام ہے امجد. واہ جی واہ، ساؤنڈ والے ویکھو جی، امجد علی ان کا نام ہے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی اس کا نام ہے بہار شریعت. ٹھیک ہے، اور 40 سال اعلی حضرت کے پاس پڑھا. کہتے ہیں 40 سال میں اعلی حضرت کی زبان پر حضور کے علاوہ کسی کا نام ہی نہیں آیا، اور حضور کو کہتے یا رسول اللہ یہ دل تیرا تھا، تیرا تھا، تیرا ہے اور تیرا ہی رہے گا. 40 سال جی، بڑی وڈی گواہی ہے. فرمان لگے امجد علی نکل رہی ہے جان، اپنیاں بیٹیاں دے نام بھول گیا، موت ہے نا، اپنے پتران دے نام بھول گیا، اے نہیں پتہ ہے کیڑی یہ بیٹی ہے، اے کیڑی اے حامد ہے یا مصطفیٰ ہے، محبت کے نوں کہندے ہیں. فرمایا امجد علی اپنی اولاد دا میں شکل چہرہ نام بھول چکیا، لیکن جو کچھ میں حضور دی شان وچ لکھیا مینوں ہون بھی زبانی یاد ہے. عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت. عشق محبت، عشق محبت. 110 سال عمر جی. سوال کیویں دا ہے انہاں دے سوال میں تانوں دس رہا سا کدھر لکھا ہوا ہے یہ وہ انہاں دے سوال. 110 سال عمر ہے. حضرت ربیع بنت معوذ دی ایک تابعی آ کے کہندن دادی جان، پھپھو جی، مائی صاحبہ تسی حضور دی بارگاہ چ حاضر رہی ہو تے اسی تواڈے کول ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہ جی پتر پوچھو. 110 سال دی عمر ہے. ان کہا جی صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دسو حضور دا چہرہ کیسا سی. سوال ویکھو یار، اے یار دی گل ہے جناب، حضور دا چہرہ کیسا سی. 110 سال دی عمر دے اندر تابعی مائی صاحبہ کو لو پوچھ دیں، مائی صاحبہ کو کہ وہ پتر کیڑی گل چھیڑ بیٹھا ہے. ایک باری ذرا ہلو اس طرح کر کے حضور دی محبت. وہ کیڑی گل چھیڑ بیٹھے ہیں. تو سنو جی جواب امام زابی نے لکھیا. آپ فرمان لگیاں 110 سال دی عمر دے اندر دیکھو کہتے اے بریلوی نبی نو خدا نال ملا چھڑ دین. میں کہا کمینیاں تو جدا کرنا لائیں، کوئی ایک جگہ ایسی دس چڑھ جتے اللہ نے اپنے حبیب نو اپنے نالو جدا کیتا ہوئے، وقت کیتا ہوئے، کوئی ایک جگہ. کہتے ہیں ہاں ایک جگہ اسی تو انہوں دستے ہیں جتے وقت و وقت کے کام اے وڈی عید آ رہی ہے، جتے قربانی تکبیر پھیری جاندی ہے، تے صرف اللہ دا نام ہے، حضور دا نام نہیں ہے. تو دے چ حکمت ہے. وہ فرمایا محبوب آپ رحمت ہیں، اور میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جہاں آپ کا نام ہو وہاں خون کے قطرے آ جائیں. باقی اذاناں چ نمازاں چ دروداں چ سلاماں جدھر مرضی جاؤ، جتھے اللہ دا نام ہے اتھے اللہ دے حبیب دا نام بھی ہوئے گا. آپ نے فرمایا پتر اے دیکھنا گل حضور دی انج کرو، یار دی گل انج ہوندی. آپ نے فرمایا لو رایتہ لا رایت الشمس طالعۃ فی وجہی. فرمایا پتر جے تو حضور دا ایک واری چہرہ ویکھ لیندا تے تو اے گل کہن تے مجبور ہو جاندا کہ سورج آسمان وچوں نہیں طلوع ہوندا، کملی والے دے رخسار دے وچوں طلوع ہوندا ہے. دسو جی مبالغہ ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا اگر تم حضور کو دیکھ لیتے تو ان کہتے سورج ادھر سے نہیں طلوع ہوتا، سورج تو حضور کے رخسار سے طلوع ہوتا ہے. عبداللہ گل ختم جی. عبداللہ بن عتیق مار کے آئے جی، آپ دی لٹ ٹوٹ گئی، پنڈلی ٹوٹ گئی آپ دی. تے فوراً اپنی چادر جڑی سی پگڑی او دے نال انہوں بنیا تے ادھر ککڑ نے بانگ دے دیتی.
سحری دا ٹائم ککڑ نے بانگ دیتی تے قلت شور پہ گیا اوے ماریا گیا نے ہاں یہ تے کہنا ہے سبحان اللہ اوے مر گیا نے وڈا سی وڈا گستاخ سو اوے مر گیا نے ککڑ نے بانگ دیتی بندے اٹھے آگے خون بہ رہا سی اوے مر گیا کنے ماریا عبداللہ بن عتیق فرماندے جدوں میرے کن چ آواز اوے کنے ماریا اے تے مر گیا نے اوے اینو کوئی مار کے ٹر گیا نے فرمان لگے پنڈلی میری ٹٹی سی مگر مینوں پنڈلی دی ٹٹن دا دکھ نہیں سی گستاخ رسول دے مرن دی خوشی بڑی سی میں نے تے فرمانن فرمے جلدی جلدی بنی پنڈلی تے ایک لات چک کے ظاہر ہے ایک تے ٹوٹ گئی ہے تے فرمانن ایک لات دے سہارے میں حضور دی بارگاہ چ پہنچیا تو حضور بقی شریف دا جڑا دروازہ ہے اوتھے باہر کھڑے ہو کے حضور ویکھ کے فرما رہے اوئے جنا آ گیا نے او جنا آ گیا نے جنا آ گیا نے سرکار نے فرمایا کی ہے حضور ہے پنڈلی ٹوٹ کے میں ادھر لیا کہتے ہیں دے کچھ نہیں سکتے حضور نے فرمایا ادھر لے کے آ پنڈلی ٹوٹی ہوئی ہے کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے وہ بھی مینوں معاف کر دے حکیم بیٹھا ہے وہ بھی مینوں معاف کر دے بلکہ دھیان نال بیٹھے ہن میڈیکل فیل ہون لگی نے طب والجراحات بھی فیل ہون لگی حضور نے فرمایا ادھر نیڑے آئی وہ کپڑا تو پگڑی کھولی تے جتھے وہ ہڈی ٹوٹی سی نا اوتھے حضور نے اپنا لعاب دہن شریف لا چھڈیا یہ کہندے میرے ورگے انہوں نے ذرا بھیجو ہسپتال دے اندر انہوں کو جڑا مریض آئے وہ کہے لات ٹوٹی ہے تے او وڈی داڑھی ہے لے کہو لے لو جی تھوک لاؤ تے شاماں تو پہلے جے انہاں دی اپنی نہ ٹوٹی ہوئی مینوں نپ لینا اور بھی بڑیاں گلاں نے بڑیاں گلاں میں تواڈے جی آزمے نہیں تسی سمجھدے ہو میری عمر بڑی تھوڑی عمر میری واقعی بڑی تھوڑی ہے لیکن او جتنی بھی ہے حضور دی محبت ہی چی لنگی ہے اچھا سرکار نے نا او جوڑ کے نا لعاب دہن شریف لا کے نا تے تانوں پتہ جدوں جراح ایک واری ٹٹی چیز نو یا اگے پیچھے ہوئی چیز نو نا ایک واری انج کردے نو سیٹ سوٹ کرن واسطے تے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن شریف لایا تے جراح دی بھی عادت ہوتی کہتا ذرا کھڑے ہو کے دکھاؤ بھائی کی صورتحال ہے کھلو کے وکا حضرت عبداللہ ابن عتیق یہ میری محبت مجھے اس جملے پر مجبور کر رہی ہے حضرت عبداللہ بن عتیق کھڑے ہو میں یہ کیا کر رہے ہو اے کی کر رہے ہو یہ سجی تک ابھی اس طرح میں اے کی کر رہے ہو عرض کی حضور ویکھ رہے ہیں کیڑی ٹوٹی آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا کیڑی ٹوٹی سی تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبا ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے کوئی کرو تو صحیح یار دی گل ویکھو تواڈے مسئلے کیویں حل ہوندے اے رات نو 12 بجے تانوں کنے بٹھایا حضور دی محبت نے بٹھایا ڈوگر بیٹھ کے ارائیں بیٹھ کے جناب وڈیاں وڈیاں ذاتاں والے ہتھے بیٹھ کے سید بیٹھ کے بھائی سب تو وڈی گل سید بیٹھ کے اے مولوی بیٹھ کے اے حافظ بیٹھ کے اے پڑھن پڑھان والے لوگ بیٹھ کے اے جناب کھیتی باڑی کرن والے لوگ بیٹھ کے اے گندم بیچن والے بندے بیٹھ کے اے ریڑی لان والے بندے بیٹھ کے اے کنے بٹھایا کسی نے بھی نہیں بٹھایا اے رسول اللہ دی نگاہ کرم تے نال تو سیاتے بیٹھے اے تے پتر اے تے میری جان اے کالے تے سجے کبے پنڈاں دے اندر بن دے اتے تے نہر شریف دے سجے کبے بندے صبح گل کرن گے اوے رات نو 12 بجے اتے بندے بیٹھے سے نہیں کدھروں آئے سن اے بندے کدھروں آئے سن تے ساڈا بابا جواب دے کے گیا فرمایا پترو سوچدے ہی رہ جاؤ گے بندے کدھروں آئے سن ہاں فرمائے بندے کدھروں آئے سن اسی تو انہوں دستے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اللہ تعالیٰ تو انہوں سارے انہوں سلامت رکھے میں جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ رتب و یابس تو پاک فرما کے اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرمائے وآخر دعویٰ الحمدللہ